السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا۔ تو گائز آج کی ہماری ایپیسوڈ زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی رومانٹک ہے، تو جس کو نہیں پسند وہ اسکپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وش موم نے لگائی منت کو دھمکی، اظہر نے کیا منت کو بے بس، مومل اور عمل کی نیو فرینڈ کون ہے، لازمی دیکھنا۔ ایپیسوڈ اینڈ تک لازمی ریڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید رومانٹک اور مزیدار ایپیسوڈ لا سکوں۔ ناول ہمارا چل رہا ہے عشق نامراد، از قلم نمیشا۔ قسط نمبر ہے آج 6۔ منت اپنے روم میں بیٹھی پھر ان اذیت بھری سوچوں میں گم تھی۔ جب وش اس کے پاس آئیں تو وہ خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں تو اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمت کر کے اس سے بات کا آغاز کیا تو وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ مجھے اس انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی موم۔ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتی تھی مگر ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے منت، تمہاری ماں بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، اور میری ایک خواہش پر اس نے بنا سوال جواب کیے تمہیں مجھے سونپ دیا، ایک بہو کی صورت، جس کا مجھے ہمیشہ فخر رہا ہے کیونکہ وہ مجھے فخر محسوس کرواتی تھی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے گئی تو میں نے اس کے بعد تمہیں ایک ماں بن کر پالا اور ہمیشہ مخلص رہی تم لوگوں کے ساتھ۔ مگر تم مت بھولو کہ اگر تم میری بیٹی ہو تو وہ میرا بیٹا ہے۔ میں پہلے ہی اس سے بہت زیادتی کر چکی ہوں، اب اور نہیں۔ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے میں نے۔ خود کو مینٹلی طور پر تیار کر لو، یہ نہ ہو مجھے سانس بن کر سختی کرنی پڑے۔ وہ آخر میں غصے سے بولیں تو منت نے اٹھ کر حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھا جو زندگی میں پہلی بار اس پر غصہ کر رہی تھی، وہ بھی اس شخص کی وجہ سے۔ مومی آپ کیسے کر سکتی ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ وہ حیرت لیے بولی تو وش نے چہرہ موڑ لیا۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اس لیے مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو تو اچھا ہے۔ وہ کہہ کر باہر چلی گئیں تو وہ ان کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے شدید غصہ آ رہا تھا اس شخص پر جو اتنی صفائی سے سب کر گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، جانتے نہیں ہو مجھے، گرل ڈیوا ہوں۔ اگر تمہارے بلیک ہارٹ کو نکال کر مسل نہیں دیا تو پھر کہنا۔ وہ غصے سے خیالوں میں ہی چیخی تھی اس پر۔ تو مسل دونا بغاوت پر اتر آیا ہے کمبخت، میری نہیں سنتا، تمہارے نام کی رٹ لگائے رکھتا ہے بس۔ اچانک اس کے عقب سے گمبھیر سرگوشی کی گئی تو وہ جھٹکے سے مڑی، مگر اسی پر روم کی لائٹ گل ہو گئی، یا شاید کر دی گئی تھی۔ وہ شخص اس کی سوچوں پر بھی دسترس رکھتا تھا، سوچ کر ہی اسے جھرجھری سی آنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ تم اتنے گھٹیا انسان ہو۔ وہ غصے سے اس پر جھپٹی جب وہ کمال مہارت سے اسے قابو کرتا بے بس کر گیا تھا۔ اندھیرے میں وہ کچھ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر اس کی مضبوط گرفت میں خود کو محسوس کرتی جی جان سے لرز اٹھی۔ جو بھی ہو، تھی تو وہ ایک لڑکی نہ جو عزت کے خوف سے ڈر جاتی تھی۔ پیچھے ہٹو ورنہ ابھی ممی کو تمہارا مکروہ چہرہ دکھا دوں گی کہ کس طرح تم میری جان کا عذاب بنے ہوئے ہو، اور پھر وہ تمہیں اتنے جوتے ماریں گی کہ شادی کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، جسے سنتے اس کے انابی لب مسکرائے تھے کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن وہ بخوبی سن سکتا تھا جو اسے اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے اظہر نے جھک کر اس کی شرٹ کے ڈیپ گلے میں اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ ساکن ہو گئی اس کی حرکت پر۔ چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، دل تھا کہ اس افتاد پر کانوں میں دھڑک رہا تھا، سانسیں جیسے ساتھ چھوڑنے پر آمادہ تھی۔ جبھی تو اتنی ادھم مچا رکھی تھی، جبکہ وہ تو ہونٹ وہاں سے اٹھانا بھول ہی گیا تھا۔ اس لیے منت نے خود ہی ہمت کر کے اسے ایک طرف دھکیلنا چاہا تو وہ ہوش میں آیا اور اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر دل کیا کہکا لگا اٹھے۔ جو بڑی گرل ڈیوا بنی پھرتی تھی، ایک چھوٹی سی جسارت پر مرنے والی ہو گئی تھی۔
زرتاج کو مزہ آنے لگا اس کی حالت پر، اس لیے مزید منمانیوں پر اتر آیا۔ کیا کر رہے ہو گندے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ قابو کرتا دیکھ وہ گھرائی تھی۔ ہاں کیوں نہیں میری جان، میں تو چاہتا ہوں تم میرا خون پیو اور میں تمہاری سانسیں، تاکہ تمہیں خود سے میری خوشبو آئے۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو سٹ پٹا گئی، مگر وہ کھڑکی سے آتی روشنی سے اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو شرمائی گھبرائی سی چھوئی موئی لگ رہی تھی۔ موم! اس سے پہلے کہ وہ چیختی، زرتاج نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر بے بس کر دیا کہ مزاحمت کے باوجود اس کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ جتنی وہ مزاحمت کرتی اتنا ہی وہ اس کے ہونٹوں پر ظلم کرتا، اس لیے من نے بے بس ہوتے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جانتی تھی جتنی ضد دلائے گی وہ اتنا ہی اس کی جان کو ہلکان کرے گا، اس لیے آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ الائچی کم چبایا کرو، تمہیں پہلے ہی تمہاری خوشبو کم ہے مجھے پاگل کرنے کے لیے، جو اب الائچی بھی چبانے لگی ہو۔ الائچی کی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں میں محسوس کرتے بولا تو وہ خاموش ہی رہی۔ جب اس نے ایک دفعہ پھر اس کے سرخ ہونٹوں کو شدت سے چوما اور وہاں سے گردن پر جھکا کے وہ سٹ پٹا گئی، کیونکہ وہ نہ جانے کیا ارادے رکھتا تھا۔ ابھی تو وہ اس کی پچھلی ملاقات کی جسارتیں نہیں بھولی تھی۔ پیچھے ہٹو، مومی آ جائیں گی، کیا سوچیں گی، میں نہیں چاہتی وہ مجھے غلط سمجھے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر خود کو سنبھالتی وہ گھرا کر بولی، کیونکہ اس کے ہونٹ اب گردن سے نیچے کی طرف مزید گہرائی میں جا رہے تھے۔ جب اس نے شرم سے پانی ہوتے ہوئے بہانہ بنایا، آج اس کا دل خود بغاوت پر اتر آیا تھا اس شخص کی قربت پر۔ نہیں آئیں گی، سب انتظام کر کے آیا ہوں۔ آنے سے پہلے انہیں میسج کیا تھا کہ آج اپنی بیوی کو منانے آؤں گا، اسی لیے تو وہ چلی گئیں۔ وہ خمار بھرے لہجے میں بولا تو منت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یعنی وہ اس کی ماں سے اس قسم کی بات بول کے آیا تھا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ تبھی غصے سے اسے پیچھے دھکیل دی اس کے اوپر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچی، جبکہ وہ سکون سے دونوں بازو اپنے سر کے نیچے رکھتا مزے سے لیٹ کر اپنی جنگلی بلی کو دیکھ رہا تھا، جو پوری شیرنی بنی اس پر جھپٹی ہوئی تھی۔ میں تمہارا قتل کر دوں گی غلیظ انسان، تم اتنی گھٹیا بات بول کیسے آئے ہو مومی کو؟ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھی، بس نہیں چل رہا تھا اسے شوٹ کر دے۔ اگر تم میرے ساتھ سکون سے لیٹ کر ابھی کے ابھی نہ سوئی تو میں آج ہی سب پردے گرا کر تمہارا وہ دل دیکھوں گا جو یقیناً تم نہیں چاہو گی۔ وہ آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑتے ایسے ہی لیٹا تھا، جبکہ اتنی بے شرمی پر اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ دوسرا اس کی نظریں جہاں دیکھ رہی تھی، منت نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں گھٹیا انسان، تم اتنے برے ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی غصے سے چلائی، مگر وہ کندھے اچکا گیا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو اس کی اتنی بکواس کا۔ تو پھر کیا خیال ہے، دل دیکھیں یا سو جائیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو منت کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، کیونکہ آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ ناچار وہ اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی، مگر غصے سے برا حال تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر پھر اس کی حالت سمجھتا اسے خود میں بھیج گیا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے اور اب کمبل دونوں پر اوڑھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں، کوئی صوم صلات درود بتا کہ وجد وجود میں آ جائے، کوئی تسبیح ہو کوئی چلا ہو، کوئی ورد بتا وہ آن ملے، مجھے جینے کا سامان ملے، گر نہیں تو میری عرضی مان، مجھے مانگنے کا ہی ڈھنگ سکھا، کہ اشک بہیں میرے سجدوں میں اور ہونٹ تھر تھرا تھر کانپیں، بس میری خاموشی کو بھید ملے، کوئی حرف ادا نہ ہو لیکن میری ہر ایک آہ کا شور وہاں سر عرش مچے، میرے اشکوں میں کوئی رنگ ملا، میرے خالی پن میں پھول کھلا، مجھے یار ملا سرکار ملا، اے مالک و ملک اے شاہ سائیں، مجھے اور نہ کوئی چاہ سائیں، میری عرضی مان نہ خالی موڑ، مجھے مان بہت میرا مان نہ توڑ، چل پیر سائیں کوئی آیت پھونک، کوئی ایسا اسم اعظم بڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں۔
اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کہیں گم ہو گیا تھا، مگر اسے ضبط کا دامن نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے خاموشی سے پڑی رہی۔ امل اور مومل دونوں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھیں اور ایک سیمسٹر بھی گزار چکی تھی، اس لیے کم ہی ٹائم ملتا تھا فری بیٹھنے کا۔ آج بھی بڑی مشکل سے لیکچروں سے جان چھڑوا کر وہ فری ہوئی تھیں اور اب گراؤنڈ میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب ایک لڑکی ان کے پاس آئی۔ ہائی، مائی نیم از روحاب حیدر، کین آئی سٹ ہیئر پلیز؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ لیے بولی تو ان دونوں نے اسے دیکھا جو عبایا پہنے خوبصورتی سے حجاب کیے کھڑی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اگر کوئی اسے دیکھتا تو ضرور میٹرک کی اسٹوڈنٹ سمجھتا۔ یس، وائی ناٹ؟ وہ خوش دلی سے بولیں تو وہ بیگ اور بکس ان کے پاس ہی رکھتی بیٹھ گئی۔ آئی ایم مومل اینڈ شی از مائی بیسٹ فرینڈ امل۔ مومل نے اپنا اور امل کا بھی تعارف کروایا تو وہ مسکرا دی۔ وہ آپ دونوں نے بھی عبایا پہنا ہے نا، اس لیے میں یہاں آ گئی، کیونکہ باقی سب تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ دونوں مسکرا دیں، جو سیم ہی عبایا پر سیم ہی اسٹالر جو اسٹائل سے سیٹ کیے ہوئے تھی۔ شروع میں انہیں بھی کافی مشکل ہوئی، تنقید کا سامنا بھی ہوا، مگر انہوں نے عبایا پہننا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے وہ سمجھ سکتی تھی اس کی کنڈیشن۔ تم نیو ہو؟ امل نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ دونوں ہی آج ہی اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں پہلے دوسری یونیورسٹی میں تھی تو اب میرے ہسبینڈ نے یہاں مائیگریشن کروا دی ہے کیونکہ گھر سے نزدیک ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ دونوں چیخ پڑی۔ کیا؟ دونوں کی بے ساختہ چیخ گونجی تو وہ گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا جرم سرزد ہو گیا اسے۔ تم شادی شدہ ہو؟ مومل کی حیرت سے بھرپور آواز گونجی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی کچھ مہینے تک ہوگی۔ پہلے اسی مہینے تھی، مگر اب میرے بھائی کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، کیونکہ ان کو کسی ضروری کیس کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو دونوں کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ تو صدمے سے دونوں کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ ویسے تم فیس سے چھوٹی بچی لگتی ہو، کیوٹ سی، پیاری سی۔ امل بے ساختہ اس کا گال کھینچ کر بولی تو وہ شرما گئی جب وہ دونوں اس کے گلابی چہرے کو دیکھ کر کھلکھلا اٹھے۔ ارے ہم جیجو تھوڑی ہیں جو ایسے شرما رہی ہو، ان کے سامنے شرمانا، پھر تمہیں انعام بھی ملے گا۔ امل ایک دفعہ پھر شرارت اور بے شرمی سے بولی تو رحاب نے اسے گھورا، جس پر تینوں کہکے لگا اٹھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی فرینک ہو گئی تھیں ایک دوسرے سے، اور کافی بے تکلف بھی۔ رحاب جو پہلے ڈری ہوئی تھی اب قدرے ریلیکس ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی ہنستی مسکراتی کلاسز اٹینڈ کرنے چلی گئی، کیونکہ اس کا سیمسٹر بھی سیم ہی تھا۔ تو آئی ہوپ سو گائز کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور جلدی سے جو ہے نا وہ 1000 سبسکرائب کمپلیٹ کروا دیں۔ اور یہ جو رحاب حیدر شاہ ہے، یہ والا ناول میرے دوسرے یوٹیوب چینل پر چل رہا ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں پہ جا کے پڑھ لیجیے گا، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔